آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہ شروع کیا جائے فہو ابتر، تو وہ کام جو ہے خیر سے محروم ہے۔ جس حال میں بھی انسان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، اس سے بڑھ کے انسان کا بابرکت ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک مختصر رسالہ القواعد الاربع، جو کہ ایک جامع ترین رسالہ ہے۔ یہ رسالہ علماء کے لیے بے حد مفید ہے، اور اسی طرح طلباء، عام لوگ، ان کے لیے بھی یہ رسالہ فائدہ مند ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے اس رسالے کا آغاز کرنا، یہ طرز اور اس کا استدلال شیخ رحمہ اللہ نے قرآن پاک سے کیا۔ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں سوائے سورہ براءت کے، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن پاک کا آغاز ہوا، جو پہلی صورت ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے، یا کسی بھی صورت میں آپ کو خط لکھنے کی ضرورت پیش آتی، تو آپ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہ شروع کیا جائے فہو ابتر، تو وہ کام جو ہے خیر سے محروم ہے۔ اس حدیث کی سند پر محدثین نے کلام کیا۔ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے تک ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سخت قسم کا ضعیف کہا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی طرف نظر نہ بھی کریں تو تب بھی ہم اپنے رسائل، اپنے کتب اور اپنے خطوط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا قرآن پاک کے اسلوب سے بھی واضح ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی واضح ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ اس رسالے کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کے بڑے ہی جامع 4 قواعد بیان کیے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کا یہ طرز تھا کہ وہ آسان لفظوں میں اور مختصر سی باتوں میں اور مختصر سے رسالوں میں اپنی یہ گزارشات پیش کیا کرتے تھے، تاکہ وہ باتیں، وہ معلومات، وہ دینی قاعدے اور دینی باتیں عام لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں، اور اسی طرح علماء کے لیے بھی مفید ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ رسالہ القواعد الاربع ہے، کہ جس میں شیخ نے بڑے مختصر انداز میں 4 قواعد ذکر کی ہیں۔ ہم ان کا مختصر سا شرح اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مختصر سے مقدمہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت۔ شیخ رحمہ اللہ سب سے پہلے ہر اس شخص کے لیے دعا گو ہیں کہ جو اس رسالے کو پڑھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال کرتا ہوں جو کریم ہے، رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا، بڑے عرش کا رب ہے۔ کس بات کا سوال کرتا ہوں؟ پہلا سوال ذکر کیا، فرمایا ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا دوست ہو۔ اسأل اللہ الکریم، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے کریم صفت جو اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس کا ذکر کیا، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے کرم والا ہے، اور اللہ کے کرم سے یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رزق اور انسانوں کو روزیہ مہیا کرتے ہیں اور ان کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں۔ اس انداز کا استنباط انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے کیا، اقرأ وربک الاکرم، سورۃ العلق کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اسأل اللہ الکریم انہوں نے کہا۔ پھر فرماتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، کہ میں عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے قرآن پاک میں اس کی 3 حالات اور 3 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت جو ہے وہ عظمت کی ہے کہ رب باری تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے۔ اسی طرح عرش کی ایک صفت مجد بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ بزرگی والے عرش والا ہے۔ اسی طرح تیسری صفت جو عرش کی بیان کی گئی ہے وہ کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، وہ معزز عرش والا ہے۔ تو لہذا یہ 3 صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کی قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ اور یہ انداز جو شیخ رحمہ اللہ نے اختیار کیا دعا کا، یہ انداز بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کی وجہ سے یا ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، دعا کی جائے، تو یہ دعا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے۔ تو وہی انداز اپناتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ نے اللہ کے اسماء کا واسطہ دیا اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، یہ عظیم اور کریم اور اللہ کے عرش کا واسطہ دے کر یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر دعا کی اس شخص کے لیے جو علم کا طلبگار ہے، جو علم کو طلب کرنے والا ہے، علم کو حاصل کرنے والا ہے۔ یہاں ایک بات کی طرف بھی شیخ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے، تاکہ شاگردوں کے لیے علم کا حاصل کرنا، علم کی بلندیوں اور اس کی ترقیوں تک پہنچنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جائے، کہ جس طرح شیخ رحمہ اللہ اس رسالے کے آغاز سے پہلے طلباء کے لیے دعا گو ہیں۔ اب انہوں نے اس رسالے میں طلباء کے لیے 3 دعائیں کی ہیں۔ سب سے پہلی دعا فرماتے ہیں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کے دوست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا دنیا اور آخرت میں دوست بن جانا انسان کے لیے بڑا ہی کامیابی کا سفر ہے، کہ انسان کے لیے اللہ دوست بن جائیں، اس کی دنیا میں بھی اور اس کی آخرت میں بھی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، آپ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا دوست، میرا ولی وہ ہے کہ جس نے کتاب کو اتارا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ سبحانہ و تعالی کتنے ہی اچھے دوست ہیں اور کتنے ہی اچھے مددگار ہیں۔ اسی طرح فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، نیک لوگوں کے اور جنتیوں کے جو جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے وہ اس وجہ سے، ایمان والوں کے درجے اس وجہ سے بڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دوست ہوں گے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، توحید کا اس بات نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو نہیں مانتے، ربوبیت کو نہیں مانتے، تو ان کافروں کا اللہ دوست نہیں بنیں گے۔ دوست صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کے، مسلمانوں کے، توحید کے پرستار، توحید کے ماننے والوں کے اور موحدین کے بنیں گے۔ دنیا میں اللہ کا دوست بننا اس انداز سے ہوگا کہ انسان صراط مستقیم پر چلے گا، اور ہر قسم کی شبہات، وہ شبہات جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں، وہ شبہات جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیں، اور نفسانی خواہشات کہ انسان کے من میں شیطانی خیالات آنے اور پھر انسان کا ان پر عمل کر گزرنا، ان تمام چیزوں سے بچ جانا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے بندے کا
اللہ سبحانہ و تعالی دوست ہے۔ یہ معاملہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دوست ہوں گے تو قیامت کے دن رب باری تعالی اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے، وہ بندہ مطمئن ہوگا، اطمینان کی حالت میں محشر کے میدان میں ہوگا، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے ڈر رہے ہوں گے، جہنم اور اس کے عذاب ان کو ستا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی دعا جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کے لیے کی اور اس رسالے کے قارئین کے لیے کی، وہ کیا ہے؟ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا ولی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا مددگار ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسری دعا شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک بنائے آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی اور اپنے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ خالق کائنات نے مجھے مبارک بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ تو بابرکت ہونا یہ انسان کے لیے بڑی ہی اہم خوبی ہے، انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان بابرکت اس وقت ہوگا کہ وہ جس جگہ پر بھی ہو، وہ جگہ امن کی ہے، خوف کی ہے، جس حال میں بھی انسان ہو تو انسان ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، دعوت اللہ کا عمل کرنے والا ہو، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اس سے بڑھ کے انسان کا بابرکت ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، حتیٰ کہ جب اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش اتری کہ ان کو جیل میں جانا پڑا، تو وہاں جا کر بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی اور کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت زیادہ ربوں کو پکارنا بہتر ہے یا ایک اللہ کو پکارا جائے جو اکیلا بھی ہے اور زبردست اور زور آور بھی ہے؟ اب وہاں جا کر جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ انسان کا بابرکت ہونا یہ بہت ہی خیر کا باعث ہے۔ بابرکت انسان اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ اسی طرح مزید اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کیا اس سے بڑھ کے کوئی شخص بہتر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوں؟ ایسے بندے سے بڑھ کر کسی کی بات بھی بہتر نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ یہ سب سے بہترین آدمی ہے اور یہی بابرکت، یہی مبارک شخص ہے۔ مبارک برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے برکت نہیں طلب کی جا سکتی۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں مزید دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا۔ فرقان یعنی قرآن پاک اور حق و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں یہ اپنے بندے پر اتاری۔ اسی طرح مزید اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اسی طرح فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے خیر مہیا کر دے، وہ خیر جنت کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ تیسری دعا جو شیخ رحمہ اللہ اپنے طلباء کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے اور اس کتاب کے قارئین کے لیے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ان لوگوں میں بنائے کہ جب ان کو کچھ دیا جائے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، جب ان کو کسی چیز سے آزمایا جائے تو وہ اس پر صبر کریں، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے بخشش طلب کریں
تو یہ جو 3 باتیں ہیں یہ سعادت کا عنوان ہے، یہ سعادت کی خوش بختی کی علامت ہیں۔ یہ 3 باتیں بڑی ہی عظیم الشان ہیں، یہ 3 باتیں بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ تیسری دعا جو شیخ رحمہ اللہ نے کی ہے اپنے طلباء کے لیے، اس رسالے کے قارئین کے لیے، تو یہ دعا بڑی ہی اہم ہے۔ اب انسان پر اس کی زندگی میں دنیا کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے، وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اترتے ہیں۔ انسان کی دنیا میں دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر اللہ کی طرف سے تکالیف، آزمائشیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں جو انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اور تیسری حالت انسان کی یہ ہے کہ انسان شیطان کے اکسانے پر گناہوں کی راہ پر چلتا ہے اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ 3 حالتیں انسان کی دنیا کے اندر ہوتی ہیں، تو شیخ رحمہ اللہ نے ان 3 حالتوں کا ذکر کیا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو شکریہ ادا کرے، جب دنیا میں کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرے، اور جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ کو ایسا بنائے کہ جب آپ کو نعمت ملے تو آپ شکر ادا کریں، جب آپ گناہ کریں تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو آپ صبر کریں۔ سب سے پہلی بات اس دعا کے اندر، اس تیسری دعا میں، وہ یہ ہے کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نعمت میں مزید بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جب اللہ کا شکر کیا جائے، اور مزید سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر ادا کرو، میری نہ شکری نہ کرو۔ اب ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں پر نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ نعمتیں پڑی رہتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، نہ کبھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا ہے، نہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جس بھی نعمت سے نوازیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرے، اور دوسرا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر جو ہے وہ بندے پر دکھائی دے۔ ایک انسان کو اللہ نے اتنے مال سے، دولت سے، اچھی گاڑی اور اچھے رتبے اور عہدے سے نوازا ہو، لیکن وہ اس مال سے فائدہ حاصل نہ کرے، اچھے کپڑے نہ پہنے، بوسیدہ سواری استعمال کرے، بوسیدہ کپڑے، بوسیدہ جوتے اور پرانا گھر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال جیسی دولت سے نوازا ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں ان یرا اثر النعمت علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی اس نعمت کا اثر دیکھیں، کہ نظر آئے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آپ پر ہے۔ اور سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو نعمت ملنے کے بعد اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انسان کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک شکر ادا کرنا زبان سے ہے کہ انسان زبان سے اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کرے۔ دوسرا شکر ادا کرنا وہ عمل سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس انداز سے کریں کہ آپ عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پوری رات جو ہے آپ کا قیام ہوتا تھا، پوری رات آپ قیام میں گزارتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کس غرض سے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ لہذا نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھا کرتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب آپ کوئی بری چیز دیکھا کرتے
تو آپ فرماتے یعنی ایسی چیز جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ لہذا ہمیں بھی یہ جملے یاد کرنے چاہیے، ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو شیخ رحمہ اللہ نے اس دعا میں کی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی آزمائش آئے، کسی بھی چیز سے انسان کو آزمایا جائے تو وہ اس پر صبر کرے۔ صبر کی علماء 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی المصائب، کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اس بات پر آمادہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے انسان کو روک دیا ہے، انسان اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لے، انسان یہ کوشش کرے، اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تیسری قسم جو صبر کی ہے کہ انسان کی زندگی پر کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل اور کوئی پریشانی آئے تو وہ اس پریشانی پر صبر کرے۔ انسان پر پریشانیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کرتے ہیں، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تم کو ضرور کسی نہ کسی چیز سے آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی تمہیں بھوک کی وجہ سے، کبھی ڈر کی وجہ سے، کبھی مالوں کی کمی کی وجہ سے، کبھی اولاد کی کمی کی وجہ سے یا نفسوں کی کمی کی وجہ سے، یعنی تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس طرح بھی ہم تم کو آزما سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر صورتیں قرآن پاک میں ذکر کی کہ ہم کسی طرح بھی تمہیں آزما سکتے ہیں۔ خوف یعنی دشمن کا ڈر انسان کے ذہن پر مسلط ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، انسان بھوکا مر رہا ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مختلف قسمیں آزمائش کی، کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزما سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کامیابی پا گیا، جنت کو پا گیا جو ان آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہے، واہ ویلا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، یہ مال اللہ کا دیا ہوا تھا، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، ہم بھی اللہ کی طرف چلے جائیں گے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے، انسان کو صبر کے نتیجے میں اللہ جنت میں داخل کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر رحمتیں اترتی ہیں اور یہ لوگ ہدایت پر گامزن رہتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی ہی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے اپنے طلباء کے حق میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے والا بنائے۔ تیسری بات اور تیسری دعا جو شیخ رحمہ اللہ نے اپنے طلباء کے لیے کی وہ یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ آپ کو بخشش طلب کرنے والا بنائے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور اس کے قرآن پاک میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، سچی پکی اور خالص توبہ کرو۔ یعنی جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سے کہے کہ یہ گناہ جو میں اب سرزد کر چکا ہوں، میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں، اس پر ندامت کا، پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں اور یہ 3 کام بڑے ہی اہم ہیں، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، آزمائش پر صبر کرنا، گناہ سرزد ہونے کی صورت میں اللہ سے معافی طلب کرنا۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان 3 لوگوں میں سے بنائے، اور فرمایا آخری بات کرتے ہوئے کہ یہ جو 3 کام ہیں یہ عنوان السعادہ، یہ خوشبختی کے نام ہیں، یہ سعادت کے موضوع ہیں، یہ سعادت کے پلرز ہیں کہ آپ جو ہے ان کو اپنائیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ نام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے طریق پر چلتے ہوئے دیا کہ شیخ رحمہ اللہ نے جس طرح علامہ ابن قیم نے ان کو عنوان السعادہ کا، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے بھی
ان کاموں کو عنوان السعادہ کہا ہے۔